محترم حضرات، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان ہم سب کے مشفق اور محسن اور ہمدرد محبوب العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہیں۔ ہم حضرت والا کو بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی ملفوظات سے ہم کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم سب کے محبوب، امت کے غمخوار، امت کا درد و غم رکھنے والے حضرت مولانا سلیم صاحب مدظ اللہم العالی سلمہ اللہ تعالی من جمیع الآفات والبلیات، آپ کی باتیں، آپ کا درد و غم، آپ کے دل کی کرن، آپ کی امت کی فکریں، اس کو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ مجھے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ان سے کہا تھا کہ میرے لیے جو وقت آپ نکالنے والے ہیں وہ وقت حضرت کو دے دینا آپ۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا میرا جو وقت ہے، نہیں، میرے لیے نکالنے والے ہیں وہ وقت، میرا اور میرے لیے بہت بڑا فرق ہے۔ تو میں نے کہا میرے لیے جو وقت نکالنے والے ہیں وہ حضرت مولانا کو دے دیا جائے تاکہ ہم بھی مستفیض ہوں، چونکہ ہمیشہ میری قلبی محبت رہی ہے حضرت مولانا سے، اور میں ہمیشہ اس روایت کو یاد کرتا رہتا ہوں، انی احبک یا معاذ، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے حضرت نے جب میں روانہ ہوا فارغ ہو کر کے اور مسلسلات ختم فرمایا، اور میں جب کمرے میں پہنچا اور مصافحہ کیا تو حضرت نے فرمایا انی احبک مثل معاذ، جیسے معاذ سے محبت تھی میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ شفقتیں، وہ پیار شیخ کے یاد آتے ہیں، وہ دلار اور محبت آتی ہے۔ ایک مرتبہ شیخ نے لقمہ بنایا اور مجھے کہا منہ کھول، اور مجھے لقمہ کھلایا۔ ایک مرتبہ کا منہ کھول میری انگلیاں چاٹ لے، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا، یلعق و یلعق، اس حدیث پر میں نے عمل کیا اور کہا تجھ سے انگلیاں چٹوا لی۔ ہمارے اکابر سنتوں کے بڑے شیدائی تھے اور ہر وقت عاشق۔ میں نے ساری زندگی حضرت کو میں نے کبھی بھی تیک لگا کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیا طعاما قط، بلکہ ایک مرتبہ ایک طالب علم یوں ٹیک لگا کر آئس کریم کھا رہے تھے، حضرت نے اتنا داتا اور فرمایا اس کے نبی کا دعویٰ ہے اور طریقہ دشمنوں کا ہے۔ حضرت نے بہت داتا۔ ہمارے حضرت میں یہی باتیں سنتوں کی موجود ہے۔ پرسوں مجھے ایک واقعہ سنایا، وہ تو کیا بیان کریں گے، اپنی تواضع اور عاجزی کی وجہ سے میں نقل کر دوں۔ پرسوں مجھے سنایا کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تشریف لائے یو کے، تو اس وقت حضرت ہادی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے پیر و مرشد ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کا سلسلہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور ان کا سلسلہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور ان کا سلسلہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ سے ہیں۔ تو حضرت ہادی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے وہاں پر۔ حضرت نے یہاں سے فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں حاجی صاحب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت نے نہیں بتایا، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد تعارف کرایا۔ تو جب گاڑی میں بیٹھنے کا موقع ہوتا تھا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اتباع نبوی پر یہ واقعہ نقل کر دیتا ہوں جو حضرت سے میں نے سنا۔ فرمایا حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ پیچھے آرام ہے اور آگے اکرام ہے، پیچھے آرام ہے اور آگے جو ہے احترام ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جملہ ہے۔
لیکن ایک تو ہم بولتے ہیں اس کو، یہ ہم بولتے ہیں علماء کا ماشاءاللہ ہم بولتے بہت ہیں اس طرح پر، چونکہ ہم کلام کے عادی بن چکے ہیں نا، تو ہم بولتے ہیں۔ حضرت نے جو مجھے سنایا، فرمایا حضرت حاجی صاحب پیچھے بیٹھتے تھے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کا جو احترام کا جملہ تھا آگے بیٹھنے کا، جب تک حضرت مولانا عبداللہ صاحب نہیں بیٹھ جاتے تھے حضرت حاجی صاحب نہیں بیٹھتے تھے۔ فرمایا احترام اس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ بیٹھے، یہ نہیں کہ بولنے میں نے کہہ دیا کہ بس پیچھے آرام ہے آگے احترام ہے۔ فرمایا ایک جگہ پر کچھ جو ہے مجلس تھی اور مجلس سے نکلنا تھا، تو چونکہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسافے والے بہت تھے، تو حضرت کو ایک دوسرے ایگزٹ دروازے سے نکال دیا گیا، ایمرجنسی دروازے سے۔ حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دروازے سے آ رہے تھے، مجمع کی وجہ سے دیر ہو گئی، حاجی فاروق صاحب بہت دیر تک باہر کھڑے رہے۔ حضرت کہتے ہیں ہم نے کہا کہ حضرت آپ بیٹھ جائیں، حضرت عبداللہ صاحب تو ازدحام اور بھیڑ بھاڑ میں ہیں، تھوڑی تاخیر ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، ان کو آ جانے دو۔ جب وہ آئے اور جب وہ بیٹھے آگے، تب جا کر حاجی فاروق صاحب بیٹھے۔ اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وہ فعل والے، وہ عمل والے تھے، ہم جو ہیں قول والے رہ گئے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے بزرگوں کے اندر اتباع سنت کا مزاج تھا۔ ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ہمارے بچے جو حافظ ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، ان کی وضاقتہ، ان کی لباس اور ان کی زندگی پر اساتذہ کو نظر رکھنا چاہیے۔ ان کے بال خلاف شریعت نہ ہو، ان کے بال قضا کے طور پر نہ کاٹے گئے ہو، ان کا لباس اس طرح کا نہ ہو کہ جس لباس سے یہودیت اور نصرانیت طبق رہی ہو۔ صرف ان کے قرآن پر توجہ نہ کرے، بلکہ ان کی زندگی پر بھی ہم توجہ رکھیں کہ ان کی وضاقتہ، ان کی درستگی، ان کا چلنا، ان کے اخلاق، ان کی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسری بات عرض کر دوں کہ یہ اللہ کا ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو عطا فرمایا ہے۔ وہ ایک بچہ آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا تیری عمر کی تھی؟ اس نے کہا 11 ایئرس، 11 سال کا ہوں۔ تو میں نے حضرت مولانا قاسم صاحب دعوت برکاتہم سے کہا، میں نے کہا ابھی تو اس کا میٹر بھی چالو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ میٹر جانتے ہیں؟ اس کا میٹر بھی یعنی یہ بالغ بھی نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ نے اپنے آپ کو جمع سے اس لیے کہ اپنی شان بتانا مقصود ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، تفخیم شان کے لیے نحن جمع کا لفظ لائے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جملہ اسمیہ لائے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ دوام پہ دلالت کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے قیامت تک اللہ حفاظت کرتا رہے گا۔ معانی کی حفاظت، مطالب کی حفاظت ان بزرگان دین مشائخ کے ذریعے سے کر رہا ہے، اور اس کے الفاظ کی حفاظت ان حفاظ کرام کے سینوں کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ اور ایسے اللہ ان کے سینوں میں، ابھی آپ نے سنا کتنے بچوں نے ایک ایک نشست میں قرآن سنایا، ایک بیٹھک میں قرآن سنایا، اور ایک بھی مسٹیک نہیں یا ایک مسٹیک ہوئی، کمال ہو گیا۔ اور میں نے کہا وہ استاذ کا کمال ہو گیا کہ جس نے اپنا وقت بیٹھ کر کے قربان کیا، اس لیے کہ پڑھنے والا تو پڑھنے میں مشغول رہتا ہے لیکن سننے والے کو نیند آتی ہے۔ تو بہرحال وہ اسی لیے یہ علماء جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا اپنی شہرت بیان نہ کرو، لیکن جن علماء نے یہ خدمت کی ہے اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے۔ ان حفاظ کرام نے جو ایک ایک نشست میں سنایا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اس لیے ان کو بیان کرنا چاہیے، ان کو ایوارڈ دینا چاہیے، ان کو کچھ ہدیہ تحائف دینا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے جو قرآن دیا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی ایک بات ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ جو ہیں يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، میرے دین کو نہیں مانو گے، الہاد میں چلے جاؤ گے، تو میں ایک دوسری قوم کو لاؤں گا جو اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہاں صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات لکھ رہے ہیں، فرمایا یحبہم، اللہ محبت کرتا ہے، اس کو پہلے بیان کیا، ویحبون، اور مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہے، اس کو بعد میں بیان کیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ چھوٹا پہلے محبت کریں، بڑا بعد میں محبت کرتا ہے، شاگرد پہلے محبت کرتا ہے، مرید پہلے محبت کرتا ہے، اور محبتیں اپنے استاذ کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ وہ دیوانگی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
اس میں بہت سارے مریدین ہیں، ہمارے حضرت سے بھی منسلک لوگ ہیں۔ مریدین کو وہ محبت ہونی چاہیے کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جنید بغدادی آ جائیں، میں مصافحہ کروں گا، حضرت کا بڑا احترام کروں گا، لیکن میری نظر میرے حاجی صاحب سے نہیں ہٹے گی، میری نظر میرے حاجی صاحب سے نہیں ہٹے گی، اس لیے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ حاجی صاحب سے ملا ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملا ہے۔ تو بہرحال پہلے چھوٹوں سے محبت چلتی ہے، پھر بڑوں کی محبت۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہاں اللہ پہلے اپنی محبت بیان کرتا ہے اور پھر جو ہے چھوٹوں کی محبت کو، مخلوق کی محبت کو، یحبہم ویحبونا۔ صاحب روح المعانی لکھ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو، تم حافظ بنے یا حافظ بنوایا یا اس پر محنت کی یا نمازیں پڑھی یا عبادت کی یا جو بھی کام کیا ہے، یہ میری محبت کا فیض ہے۔ اگر میری محبت نہیں ہوگی تو تم سجدہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ میری محبت کا فیض ہے، اس لیے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، غرور کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھی اور میں نے سخاوت کی اور میں نے تعاون کیا اور جو ہے میں نے روزے رکھے اور میں نے فلاں کام کر لیا۔ منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داس۔ یہ احسان نہ جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے اپنی تبلیغ اور اپنے علم اور اپنے اس دین کی اشاعت کے لیے ہمیں قبول کر لیا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ تو یہ آیت یحبہم ویحبونا، یہ جو قرآن ملا ہے یہ اللہ کے فیض سے ملا ہے، اللہ کی برکتوں سے ملا ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب بھی اللہ ہی کا فیض ہے۔ جو کچھ عبادتیں ہیں، پڑھنا پڑھانا ہے، یہ سب اللہ کا فیض ہے۔ تیسری بات اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ ہم کو دعا سکھا رہا ہے کہ اللہ زیغ نہ پیدا کرنا ہمارے قلوب میں ہدایت کے بعد۔ اس پر بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے قلوب میں زیغ کی تاثیر موجود ہے، یہ یاد ہے، تبھی تو اللہ ہمارے پاس دعا کروا رہا ہے۔ اگر زیغ اور بدلنے کی تاثیر نہ ہوتی تو اللہ کیوں یہ دعا کرواتا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے قلوب کو نہ بدل دے، ہمیں زیغ میں نہ ڈال دے۔ اچھا زیغ کیسے آ جاتا ہے؟ صرف فون دیکھنے سے نہیں آتا، ٹی وی دیکھنے سے صرف زیغ نہیں آتا، صرف زنا سے زیغ نہیں آتا، صرف چوری کرنے سے زیغ نہیں آتا، اللہ کے باب میں شک پیدا کرنے سے بھی زیغ آ جاتا ہے، اللہ کے حبیب کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار سے بھی زیغ آ جاتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں دل میں زیغ پیدا ہو جانے کی، اس لیے ہمارے پاس دعا کرائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ان حفاظ کو دعا کرنا چاہیے اللہ اپنے قرآن کے بعد ہمیں زیغ نہ دینا، ہمیں ہدایت سے خالی نہ کر دینا۔ آگے جو جملہ فرما رہے ہیں وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، ہبا فرما، ہبا کا معنی گفٹ، ہدیہ، اے اللہ ہمیں ہدیہ عطا فرما، اور بروں کا ہدیہ برا ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں رحمت خاصہ مراد ہے، اور وہ کیا رحمت خاصہ مراد ہے؟ صاحب روح المعانی کے الفاظ میں سنو، الاستقامت فی الدین والخاتمت علی الخیر۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ مجھے دین پر استقامت عطا فرمانا، مجھے قرآن پر استقامت عطا فرمانا، مجھے دین پر استقامت اور قرآن پر استقامت عطا فرمانا۔ کیوں لام تعلیلیہ محذوف ہے؟ انکا انت الوہاب سے پہلے لام تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ آپ بڑے گفٹ دینے والے ہیں، یہ تعلیل ہے، معرض تعلیل میں واقع ہوا ہے کہ بروں سے یہی امید ہوا کرتی ہے کہ آپ نوازا کرتے ہیں، اس لیے آپ جو ہیں اپنی طرف سے رحمت خاصہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ بہرحال یہ قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب ہے جو اللہ ہمارے سینوں میں اتار رہا ہے، اور ان بچوں کے سینوں کے ذریعے سے اللہ قرآن کو محفوظ کر رہا ہے۔ یہ مدارس اللہ کی بہت بڑی دین ہے، جس حالت میں بھی چل رہے ہیں اس کی برائیاں نہ کرو، ان علماء کی توہین نہ کرو، ان کے باب میں بری باتیں نہ بولو۔ یہ بہت، میں نے اس سے پہلے بھی ہماری ابو بکر مسجد میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ یونیورسٹیوں کے اندر بڑی بڑی تنخواہ اور سیلریوں کے ساتھ اور میز اور ٹیبل پر بیٹھ کر کے جو علم پڑھایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے دنیا آباد ہوتی ہے
دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوتے، اور چٹائیوں پر بیٹھ کر مختصر سیلری اور مختصر تنخواہوں میں لوگوں کے تانے سن سن کر کے جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس سے جنت کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کو حقیر نظر سے نہ دیکھو، ان بچوں کو حقیر نظر سے نہ دیکھو جو اللہ نے ان کو قرآن دیا ہے۔ حق تعالیٰ ان کے سینے میں تا قیامت قرآن کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے حضرت سے جب کوئی کہتا تھا کہ حضرت بچہ حافظ ہو گیا دعا فرمائے، تو حضرت ایک جملہ فرماتے تھے، اللہ حافظ کے ساتھ محافظ بھی بنائے، محافظ بنائے، یعنی حفاظت کرنے والا، ہمیشہ پڑھنے والا۔ ہمارے حضرت کے وہاں ایسی بھی رمضان گزری ہے کہ پہلے 10 دن میں ایک قرآن پورا ہوا، دوسرے 10 دن میں ایک قرآن پورا ہوا، تیسرے 7 دن میں ایک قرآن پورا ہوا۔ پھر حضرت نے کہا 3 دن باقی ہے، فرمایا اور چوتھا قرآن شروع کرو تراویح کے اندر۔ پھر یہ شبہ ہوا کہ شاید 29 کو چاند ہو جائے، تو حضرت نے فرمایا 2 دن میں پورا کر لو، تو ایک دن 15 دوسرے دن 15، اور حضرت نے قریباً 10 پارے تک تو حضرت کھڑے رہے، آخری 5 پاروں میں بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے اکابر کے قرآن اکابر کا رمضان ہے۔ میں حضرات علماء کو بھی بہت محبت سے کہوں گا، اکابر کا رمضان جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں کہ ہمارے بزرگان دین قرآن کریم کے باب میں کیا مشغلہ رکھتے تھے۔ حضرت والا کی آمد ہمارے لیے بہت باعث خیر برکت ہے۔ وہ دعا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہنیک کے موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، میں اس دعا کو نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے تہنیک کے موقع پر دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس، اے اللہ اس بچے کو دین کا بڑا عالم بنا دے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ محدثین اس پر لکھتے ہیں کہ یہ اگلا جملہ اس لیے کہا کہ بڑے سے بڑا علم ہو، لیکن جب تک محبت نہیں ہوگی اس کے علم کی اشاعت نہیں ہو سکتی۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے حضرت کو محبوب العلماء بنایا ہے، محبوب العوام بنایا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی آمد ہمارے تورنتوں کے لیے باعث خیر و برکت بنے، اور ان کی باتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفیض ہوں اور رسمی طور پر سن کر کے دامن جھاڑ کر کے کھڑے نہ ہو جائیں۔ اپنے بزرگوں کی قدر کریں، ان کی باتوں کی قدر کریں۔ کل ہی حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میرے نزدیک بیان وہ ہوا کرتا ہے جو ہیلٹی ہونا چاہیے، جو میٹھا میٹھا لذیذ ہو۔ یہ بیان کی ضرورت نہیں ہے، جس سے ہماری طبیعت بنے، ہماری روح بنے، ہمارا باطن بنے، وہ باتیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر ان کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیں، اور تمام طرح کے شرور فتن، داخلی خارجی فتنوں سے پوری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔